بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا یعنی ہمارے ناظرین کا ہمارے چینل زینب میڈیا پر خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند و تعالی آپ حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جلد از جلد ہمارے درمیان سے جو وبائی بیماری آئی ہوئی ہے، کورونا جیسی بیماری، اللہ اس سے ہم سب کو نجات دے۔ حمد خدا کے بعد آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم لے کے آئے ہیں آج کے پروگرام میں ایک اہم موضوع۔ ہمارا آج کا موضوع ہے توسل، جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مظہر علی بلرام پوری صاحب قبلہ۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات کو قبلہ سے آشنا کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، تنگی وقت کی خاطر بھی آپ نے اپنا وقت دیا، نہایت شکر گزار ہیں۔ قبلہ جیسا کہ مستحضر ہیں، آج کا ہمارا موضوع ہے توسل۔ اسی سے متعلق آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم شیعوں پر یعنی مولا کائنات کے چاہنے والوں پر الزام لگتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، اور کافر ہونے کی دلیل یہ دیتے ہیں دوسرے لوگ کہ چونکہ یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگتے ہیں، ائمہ علیہ السلام سے مانگتے ہیں، لہٰذا یہ شرک کرتے ہیں اور یہ واجب القتل ہیں، کافر ہیں۔ تو کیا غیر اللہ سے یعنی ائمہ علیہ السلام سے مانگنا کیا ہمارے لیے صحیح ہے؟ کوئی دلیل یا کوئی آیات و روایت کے ذریعے سے اگر واضح ہو جائے ہم پر تو آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اپنی طرف سے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں جو ہمارا خون حلال سمجھا جاتا ہے جی، اسی ایک الزام کی وجہ سے کہ یہ مشرک ہیں، ان کا خون حلال ہے اور یہ واجب القتل ہیں۔ اس سوال کو میں اور واضح کرنے کے لیے، بہت اچھا سوال، اس سوال کو واضح کرنے کے لیے میں ابن تیمیہ کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ جی، ابن تیمیہ جو بانی وہابیت ہیں، جی، انہوں نے کہا کہ میاتی علی قبر نبی اور صالح، جب کوئی شخص کسی نبی کی قبر پہ یا کسی صالح کی قبر پہ آ کے اپنی بیماری کے شفا کے لیے یا قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کچھ مانگتا ہے تو وہ مشرک ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی یہ سب چیز عطا نہیں کر سکتا، ان کا کہنا ہے۔ بس اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو واجب القتل ہے۔ یہ انہوں نے ابن تیمیہ نے نظریہ دیا۔ کشف الاختیار ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 214 کے اوپر، یا زیارت القبور والاستنجاد بالمقبور، صفحہ 156 پہ۔ یہ ہو گیا ابن تیمیہ کا نظریہ۔ اسی ابن تیمیہ کے نظریے کو زندہ کیا ہے ابن عبد الوہاب نے، اور انہوں نے بھی کہا، کیا کہا؟ کشف الشبہات میں صفحہ نمبر 58 پر، وَإِنَّا قَصَدَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ، اگر کوئی ملائکہ، پیغمبر یا اولیاء الہی سے خدا سے قریب ہونے کے لیے جی، شفاعت طلب کرتا ہے، کیا یریدون شفاعتهم وتقربوا الی اللہ بذلک، ان کے ذریعے اگر وہ شفاعت طلب کرتے ہیں، تقرب چاہتا ہے خدا سے یا اس کو ان کو شفیع قرار دیتا ہے، تو اس کا خون حلال ہے، اس کا مال جائز ہے، مباح ہے۔ ابن تیمیہ اور اس کے بعد ابن عبد الوہاب۔ اب اس حوالے سے میں ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کیوں ائمہ سے مانگتے ہیں؟ یہ تو ان کی باتیں ہیں، یہ تو ان کا ہو گیا نظریہ، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا خون جائز ہے اور یہ مشرک ہے اور یہ کافر ہے۔ اب ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن کا حکم ہے کہ آپ توسل کریں۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس تک پہنچنے کا وسیلہ خود خدا کہہ رہا ہے، اس تک وسیلہ پہنچنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، بغیر زینے کے تو ہم ڈائریکٹ چھت پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کے بعد یہ آئیے دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 64 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ پیغمبر، یہ بھی لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں جی، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں
اور رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے تھے. یعنی گویا پیغمبر کے پاس جب گناہ کرنے کے بعد آتے تھے پیغمبر ان کے لیے پیغمبر دعا کرتے تھے. یعنی گویا توسل یہی ہوا, وسیلہ ہوا کہ پیغمبر کے لیے جلدی جلدی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ خود جا کے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی آیت کو ثابت کرنے کے لیے محمود سعید ممدوح جو علماء بزرگ اہل سنت ہیں اردو کے, انہوں نے علماء اہل سنت کے نظریے کو توسل کے سلسلے میں نقل کرتے ہوئے کہا ہے, کیا کہا کہ یہ آیت میں حکم دیا جا رہا ہے گنہگاروں کو کہ پیغمبر کے پاس آؤ اور آنے کے بعد انہیں اپنا شفیع قرار دو. یہ محمود سعید ارشاد الفحول صفحہ نمبر 22 پہ دیکھ سکتے ہیں. اہل سنت کے معتبر عالم دین ہیں, اردو کے رہنے والے, اور اس کتاب کے اندر ان کا نظریہ موجود ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ آیت صرف پیغمبر کی زندگی سے مخصوص ہے مرنے کے بعد نہیں, تو وہ سخت اشتباہ کر رہا ہے, غلطی پہ ہے. کیوں؟ چونکہ یہ آیت پیغمبر کی زندگی میں بھی ہے, پیغمبر کی زندگی بعد بھی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی پیغمبر کی زندگی کے لیے محدود ہے, زندگی میں ہم مان سکتے ہیں پیغمبر سارے استغفار کے لیے کہتے تھے لوگ, مرنے کے بعد نہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ. اب آئیے ہم دوسری آیت بھی پیش کر دیتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 97 میں کیا کہا؟ جب یوسف کے بھائی لوگوں نے خطا کی تو گنہگار ہوئے تو آیا نے اپنے بابا کے پاس کہا یا ابانا استغفر لنا, بابا ہمارے لیے انا کنا خاطئین, ہم خطاوار ہیں, گنہگار ہیں, اب ہمارے لیے استغفار کیے, خدا سے معافی. تو کیا کہا جناب یعقوب نے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ تم کیا کرو شرک ہے, کیا کہا سوف استغفر لکم, ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, تمہارے لیے تمہارے حق میں استغفار کروں گا. یہ ہو گئی 3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب آئیے اگر کوئی یہ کہتا کہ نہیں زندگی کے لیے, غیر زندگی کے لیے نہیں, مرنے کے بعد نہیں, اب آئیے میں ایسی حدیث پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لوگوں نے پیغمبر کو وسیلہ قرار دیا اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے. جناب آدم کا قضیہ موجود ہے اور وہ بھی اہل سنت کے معتبر عالم دین نے نقل کیا ہے. مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری کی کتاب جلد 2 صفحہ 272 کے اوپر انہوں نے لکھا کہ پیغمبر کی خلقت سے پہلے جناب آدم نے جب خطا کی تو خداوند عالم سے کہا یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی, معبود مجھے اس پیغمبر کے واسطے سے. تو خدا نے کہا اے آدم تم نے پیغمبر کو کیسے پہچانا, ابھی تو ان کو ہم نے خلق بھی نہیں کیا تھا. تو جناب آدم نے جواب دیا کہ لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فیہ من روحک, جب تم نے میرے جسم میں روح پھونکی, جب میں نے فرائض علی قوام عرش, تب میں نے عرش الہی کی طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے دیکھا کوئی عظیم ہستی ہے جس کو خداوند عالم اتنا محبوب ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے, لہذا میں نے ان کو اپنا وسیلہ قرار دیا. یہ بات ہو گئی. اب آئیے دوسرے, خود خلیفہ دوم عمر کا کہنا صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 16 کے اوپر حدیث نمبر 1010. اس میں کیا کہا؟ یہ کہتے ہیں کہ جب مدینے میں قحط سوکھا ہوتا تھا تو خلیفہ دوم پیغمبر کے چچا ابن عباس کے پاس آتے تھے اور کیا کہتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, معبود ہم پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر سے توسل کرتے تھے اور بارش ہونے لگتی تھی. اب پیغمبر نہیں ہے تو ہم پیغمبر کے چچا کے پاس وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ عَلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا, جب ان کے چچا سے توسل کرتے تب بھی بارش ہونے لگتی تھی. یہ روایت اور خلیفہ دوم کی دلیل ہو گئی. اب آخری ایک اور دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کر کے, ابو ایوب انصاری جو پیغمبر کے بھی بہت ہی مخصوص صحابی تھے, وہ ان کا اور مروان کا جو قضیہ تھا وہ میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف ایڈریس دے دیتا ہوں کہ مستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحہ 515 یا مسند احمد جلد 5 صفحہ 472 کے اوپر انہوں نے کیا کہا کہ ابو ایوب انصاری پیغمبر کی قبر پہ ایک دن بیٹھے تھے, مروان اموی خلیفہ آیا اور آنے کے بعد گردن پکڑ کے کھینچا, کہا کیا کر رہے ہو؟ ابھی جب اٹھا کے دیکھا تو ابو ایوب انصاری, تو کہا کہ مروان کو کیا ابو ایوب انصاری نے کیا جواب دیا؟ نام جے تو رسول اللہ کے پاس آیا ہوں, ولمات حجر, پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں, مجھے پتا ہے میں کس کے پاس آیا ہوں. یعنی صاحب رسول قبر پیغمبر پہ آ کے توسل کر رہے تھے. وقت کم تنگی کے باعث ہم ولیوں کے امام خطیب بغدادی تاریخ بغداد کے اندر ایک چیز, اور تاریخ بغداد جلد 1 صفحہ 133 پہ ہے کہ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی, کوئی مشکل پیش آتی تھی, ما اہمنی امر فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر, مشکل پیش آتی تھی تو میں موسیٰ بن کاظم علیہ السلام کی قبر پہ جاتا تھا بغداد میں, اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور اپنی مشکل سنا لیتا تھا. تو یہ ہمارے پاس دلیل تھی اور ہم اسی کے تحت ہم بھی آئمہ سے توسل کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ قبلہ, نہایت شکر گزار ہے آپ کے بہترین دلائل بیان کیے ناظرین کی خدمت میں. آیات و روایتوں
احادیث کے ذریعے سے، یعنی توسل کرنا کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے پاس. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس وسیلہ ہے. لہذا یہ بہت احسن عمل ہے کہ ہم ہر دعاؤں میں اہل بیت علیہ السلام کو، محمد و آل محمد علیہ السلام کو اپنا وسیلہ قرار دیں. ان کی دلیلیں ابھی آپ نے سماعت کی، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ بارہا ہمارے پروگرام کو سنتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے وداع چاہتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ.